السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ تمام کا ہمارے چینل پر تہہ دل سے استقبال ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے سبق میں ہم سب نے پڑھا ہے عربک الفابیٹ۔ آج یہاں پر پڑھیں گے امتحان۔ ان تمام حروف کو جو عربک الفابیٹ کے اندر ہم سب پڑھے ہیں، ان تمام کا یہاں پر امتحان لے رہے ہیں صاحب کتاب۔ ان تمام حروف کو یہاں پر ملا کر لکھے ہیں، جیسا کہ یہاں پر دیکھیے الگ الگ ہے۔ الف کے بعد با ہے، اس کے بعد تا ہے، اس کے بعد سا ہے، لیکن یہاں پر دیکھیے تمام کو ملا دیے ہیں۔ الف یہاں ہے تو با یہاں ہے، تا یہاں ہے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے پھر سے ایک مرتبہ شروع سے دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں، جیسے الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ امتحان۔ تو دیکھیے یہاں پر امتحان کے اندر آپ سمجھے صاحب کتاب نے حروف کو الگ الگ رکھا ہے، ملا کر رکھا ہے، تمام حروف کو مکس کر دیا ہے۔ اب تک جو پڑھے تھے عربک الفابیٹ پڑھے تھے، لیکن یہاں پر دیکھیے حروف کو ملا کر لائے ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ تا، ضا، ثا، سین، شین، صاد، حا، ہا، خا، قاف، ذال، زا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال۔ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکل ہے۔ اب تک یہ مفردات ہیں، یعنی الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ یہاں پر امتحان کے اندر تمام حروف کو عربک الفابیٹ کو ملا کر یعنی مکس کر دیے ہیں۔ اسی کو یہاں پر دیکھیے عربک الفابیٹ کو یہاں پر کئی شکلوں میں لائے ہیں۔ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکل ہے۔ مرکبات جو ملے جلے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ مرکبات کہتے ہیں۔ دیکھیے الف کی دو شکلیں۔ الف دیکھیے جب سنگل آئے گا تو اس طرح سے آئے گا، اور جب کسی حروف کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس طرح سے آئے گا۔ با کی دو شکلیں۔ یہاں پر دیکھیے با جب کسی دوسرے حروف کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو با اس طرح سے آئے گا۔ تنہا آئے گا تو اس طرح سے لکھے جائے گا۔ دیکھیے یہاں پر کسی حروف کے ساتھ آئے گا تو اس طرح سے آئے گا۔ تا کی 3 شکلیں۔ دیکھیے تا جو ہے یہاں پر مفرد ہے تو اس طرح سے، لیکن جب کسی حروف کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو اس طرح سے تا کی 3 شکلیں ہیں۔ ان تمام حروف کی شکل کو آپ ذہن میں بیٹھائے، ذہن نشی کرے، یاد کرے۔ جیم کی ایک شکل، دیکھیے جیم کی ایک شکل ہے، جب کسی دوسرے حروف کے ساتھ یہ ملا کر لکھیں گے تو اس طرح سے لکھا جائے گا۔ جب تنہا آئے گا تو اس طرح سے آئے گا۔ دال کی ایک شکل۔ عین کی 2 شکلیں۔ دیکھیے عین، ان شکل کو آپ پہچانیے۔ فا کی 2 شکلیں۔ کاف کی 2 شکلیں۔ ان تمام حروف کی شکل کو آپ پہچانیں۔ لام کی 2 شکلیں۔ لام دیکھیے جب کسی دوسرے حروف کے ساتھ آئے گا تو اس طرح سے آئے گا، اس طرح سے آئے گا، لیکن جب سنگل آئے گا تو اس طرح سے آئے گا۔ میم کی 2 شکلیں۔ میم دیکھیے جب تنہا لکھا جائے گا تو اس طرح سے لکھا جائے گا، لیکن جب کسی دوسرے حروف کے ساتھ لکھا جائے گا تو اس طرح سے لکھا جائے گا۔ نون کی 2 شکلیں۔ ہا کی 3 شکلیں۔ کبھی اس طرح سے آئے گا، کبھی اس طرح سے آئے گا، کیونکہ جب حروف کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں تو ان کی شکلیں بھی بدلے گی، جیسے یہاں پر الگ الگ لکھے ہیں، اس کو ذہن میں بیٹھا کر رکھیں آپ۔
ہاں ہا کی تین شکلیں، یہاں پر دیکھیے ہا کی تین شکلیں لائے ہیں، اس کو ذہن میں بیٹھائے، ذہن نشی کرے۔ حمزہ کی دو شکلیں، دیکھیے حمزہ کی یہاں پر شکل دیکھیے، جب کسی دوسرے حروف کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس طرح سے آئے گا، اور جب سنگل آئے گا تو اس طرح سے آئے گا۔ یا کی دو شکلیں، یہاں پر دیکھیے یا کی دو شکلیں استعمال کیا، جب کسی دوسرے حروف کے ساتھ ملا کر لکھے جائیں گے تو اس طرح سے لکھا جائے گا۔ آپ ان سبق کو حفظ یاد کریں، زبانی یاد کریں، مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکل کو آپ ذہن میں بیٹھائیں، یاد کریں۔ اگر آپ اس کو پہچان لیں گے تو آگے چل کر آپ کے لیے قرآن مجید پڑھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا، کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔